ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ میسیج بھی کل کے میسیج کا تسلسل ہے، یعنی یہ بیان بھی ابلیس کے بابت ہے۔ محبت بظاہر آسان ہے، مگر محبت کو نبھانا معمولی بات نہیں، بہت مشکل ہے۔ ایک نہیں بے شمار امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر محبت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مال، اولاد، جان جب سب قربان کر دیے، تب کہیں انہیں خلیل کا خطاب ملا۔ خلیل یعنی سچا دوست کا خطاب ملا۔ سارے انبیاء کو جس قدر تکالیف سے گزرنا ہوا، ان سب سے بڑھ کر تکالیف ہمارے آقا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہنا پڑا، اور آپ اللہ کے محبوب ہو گئے۔ یعنی قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تو جب آزمایا جاتا ہے تو مقام اور مرتبے سے نوازا جاتا ہے۔ آزمائش میں پورے اترنا غیر معمولی بات ہے۔ چنانچہ شیطان سے بھی آزمائش ہوئی، مگر اس سے پے در پے خطائیں ہوئیں۔ پہلی خطا یہ ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہم دنیا میں ایک خلیفہ بناتے ہیں، تو یہ ظالم سب فرشتوں کو سکھا کر کہلوایا ہم عبادت کے لیے بس ہیں، ہم فرشتے ہی عبادت کے لیے بس ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ اس کی پہلی خطا تھی جو آدم علیہ السلام کے بارے میں اس نے خیال کیا۔ اور اس کی دوسری خطا یہ تھی کہ آدم کا جب پتلا بن چکا تو وہ تمام ملائکہ کے ساتھ وہاں آیا اور اس پتلے میں جھانک کر دیکھا، خوب گھوم پھر کر دیکھا، اور کہا یہ تو مثل اور جانوروں کا سا ہے، یہ بھی ایک جانور لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نایاب چیز کیا بنایا؟ ہاں، دل کی طرف کچھ بات ضرور ہے، اگر اس کی پیدائش سے کچھ غرض ہے تو ہو سکتا ہے یہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کی تیسری خطا یہ تھی کہ وہ مارے حسد کے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا، جو کہ آدم کے ناف پر گرا۔ وہ تھوک ملی ہوئی مٹی آدم علیہ السلام کے جسم سے نکال دی گئی، اور اس نکالی ہوئی مٹی سے کتا بنا دیا گیا۔ اسی وجہ سے کتے میں حضرت آدم کے ناف کے جز کا اثر یہ ہے کہ وہ آدمی سے محبت کرتا ہے، اور اس کے تھوک کا دوسرا اثر جو شیطان کا تھوک تھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ کتے میں وہ شیطانی اوصاف جیسے کہ پھاڑنا وغیرہ یہ چیزیں پیدا ہو گئی۔ ابلیس کی چوتھی اور سب سے جو بدترین خطا ہوئی یا شیطان کی، وہ یہ ہوئی کہ جب باری تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے تو اللہ کے حکم پر اطاعت کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب فرشتوں نے سجدہ کر کے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جس کی پاداش میں اس کی صورت مشق ہو گئی، وہ ملعون ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا اور زمین پر پھینک دیا گیا۔ اور ادھر اللہ کے عتاب سے بچنے کے شکریہ میں فرشتوں نے مزید ایک سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو۔ آج تک آپ نے ایک سجدے کے بابت سنے ہوں گے، مگر اللہ کے عتاب سے بچنے کے شکرانے کے پر ایک اور انہوں نے سجدہ کیا۔ اس طرح سے 2 سجدے مقرر ہوئے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سب لوگ صفیں باندھ کر جنازے کو سامنے رکھ کر جو نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی ایک رمز ہے، ایک راز ہے، ایک بھید ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والے یہ یاد دلاتے ہیں کہ الہی یہ وہی بندہ ہے جس کے باپ آدم علیہ السلام کو سامنے بٹھا کر جس طرح
اب ہم صفیں باندھے ہوئے ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، تو انہیں اسی طرح فرشتوں کو بھی صفوں میں ٹھہرا کر سجدہ کروایا۔ اتنی بڑی عزت دے کر آدم کو، اس کی اولاد کو، اس مرنے والے کو قبر و قیامت میں ذلیل مت کر، اس پر عنایت فرما، اس پر رحمت فرما۔ یہ اسی آدم کا بیٹا ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مرزا چشتی صابری نظامی بیدر شریف۔